حضرت سائیں محمد حسن کے ملفوظات کا تسلسل جاری ہے۔ حضرت سائیں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت لاہوری جلالی تھے اور حضرت حالجوی جمالی تھے اور میرے اندر دونوں کا اثر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا مولانا عبید اللہ سندھی جب افغانستان جا رہے تھے تو ایک جگہ ٹھہرے جہاں پانی کا تالاب تھا۔ لوگوں نے روکا کہ یہاں نہ ٹھہرو، رات کو جنگل کے شیر آتے ہیں، مبادا تمہیں ہلاک نہ کر دیں۔ تو حضرت نے یہی فیصلہ کیا ادھر ہی ٹھہرنا ہے۔ پھر ٹھہرے اور رات کو شیر بھی آئے، لیکن مولانا عبداللہ لغاری اور حضرت سندھی دونوں ادھر ہی تھے، سوئے پڑے، کچھ نہیں کہا۔ اس سے ایک اور روایت بیان فرماتے مولانا ادریس کے حوالے سے ہمیں پوچھیے۔ مولانا عبداللہ لغاری کے واسطے سے ذکر کرتے ہیں کہ چلتے چلتے جب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی عبداللہ لغاری کے ساتھ پیادل جا رہے تھے، افغانستان جا رہے تھے نا، جب حضرت شیخ الہند کے کہنے پر تو پیادل جا رہے تھے، اچانک دیکھا تو ادھر سے ایک شیر آ رہا ہے، دوڑتا ہوا آیا، بس جیسے ہی قریب پہنچا، آیا تو حملے کی نیت سے تھا، جیسے ہی قریب پہنچا تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے ہاتھ اوپر کر کے کہا کہ شیخ الہند کے خادم ہیں۔ یہاں بات بتلاتے ہیں کہ حضرت امروٹی کے مرید ہیں۔ بس پھر شیر نے ان کو کچھ نہیں کہا، ان کے آس پاس گھوم رہا ہے جیسا کہ اس طرح پالتو جانور ہوتے ہیں۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی نے مولانا عبداللہ لغاری کو کہا کہ شیر کہتا ہے کہ میرے اوپر چڑھو تاکہ میں تمہیں منزل تک پہنچاؤں۔ تو دونوں شیر کے اوپر چڑھے، چلتے رہے، ایک منزل تک پہنچے، پھر شیر کھڑا ہو گیا۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی نے مولانا عبداللہ لغاری جو سانگڑ کے تھے، اس کے رفیق تھے سفر کے، فرمایا کہ شیر اب کہتا ہے کہ اترو۔ پھر ہم اترے، پھر شیر پیچھے جلا گیا۔ سبحان اللہ، یہ مولانا عبید اللہ سندھی ہے جو تحریک ریشمی رومال کے بانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کس مدد کے شیر اس کی غلامی کر رہے ہیں، شیر پر بھی سواری کی انہوں نے اس سفر میں۔ اچھا، حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت لاہوری جب فوت ہو گئے تو اس کی قبر مبارک کی مٹی سے خوشبو آتی تھی، لیکن خوشبو کو خاص قسم کی تھی، تو بہت سارے غیر مسلم جو تھے لاہور کے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت حالجوی کی وفات ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹر کہتے کہ دل تو چل رہی ہے، حضرت تو زندہ ہے۔ سبحان اللہ، تو وہ اللہ کے نام کے ساتھ دل زندہ تھی، وہ دل چل رہی تھی، حالانکہ وفات ہو چکی تھی۔ اور حضرت سائیں محمد یعقوب نے ہمیں یہ اس کے ساتھ ملتی جھلتی بات بتلائی کہ حضرت کی آنکھوں میں نے جب دیکھا تو حضرت کی آنکھوں میں مجھے بینائی بھی نظر آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نوشیر و فیروز کا ایک ہندو پنڈت تھا جس نے پورا قرآن یاد کیا تھا، لیکن باقاعدہ مسلمان ہوا نہیں تھا۔ بازار میں اپنے ٹھکانے میں مندر میں پڑھتا تھا، نماز بھی اپنے مندر میں پڑھتے تھے۔ جب فوت ہو گیا تھا تو ہندو نے اس کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، لیکن آگ نہیں جل رہی ہے۔ لاچار ہو گئے، بے بس ہو گئے، آپس میں کہنے لگے بھائی یہ مسلمان تھا، دے دو مسلمانوں کو۔ پھر مسلمانوں کے حوالے کیا، مسلمانوں نے
ان کی جنازہ نماز پڑھ کر اس کو دفن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ جب آدمی چلے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، جب بایاں پیر اٹھائے تو اللہ، اور جب سیدھا پاؤں اٹھائے تو اللہ، الٹا پاؤں اٹھائے تو ہو، اللہ ہو، اس طرح ہر قدم کے ساتھ ذکر ہوتا رہے۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت خالد بھی فرماتے تھے کہ ہم نے قرآن پاک کا ادب کیا ہے، عمل نہیں کیا ہے۔ یہ حضرت کی کثر نفسی تھی، عمل نہیں کیا ہم نے قرآن پاک کا ادب کیا ہے ہم نے۔ حضرت نے فرمایا کہ مولانا عزیز اللہ بوجھو، یہ نوشر و فروغ پہلے جمعیت کا بڑا سرگرم لیڈر تھا، بعد میں جمعیت کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ تو پھر مولانا مفتی محمود سکھر میں آئے تو مولانا عزیز اللہ بوجھو چند سالوں کے بعد اس کے پاس ملنے کے لیے گئے۔ تو جب حضرت مفتی محمود نے اسی کو دیکھا تو حاضرین مجلس کو فرمایا کہ عزیز اللہ کے اندر ذرے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا عزیز اللہ تم اب تک زندہ ہے، مرا نہیں، اب تو فوت ہو گیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ منکر حدیث بن گیا تھا۔ تو حضرت مفتی محمود نے اپنے نور بصارت سے تاڑ لیا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہم گئے، مولانا ظہور احمد صاحب بھی ساتھ تھے، حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب تھے آلہ والے۔ تو حضرت نے مولانا ظہور احمد صاحب کو فرمایا کہ اس سے فیض لے لو بھائی سے۔ حضرت مفتی محمد خالد کے لیے کہا کہ اس سے فیض لے لو۔ سندھی میں ایک جملہ کہاوت بتلائی کہ گھر جو پیر چولھ جو مارنگ، یعنی تمہیں قدر نہیں ہے۔ مولوی قطب الدین کو فرمایا کہ مفتی صاحب کے ہاتھ چومو، فوراً انہوں نے حکم کی تعمیل کی، ہاتھ چومے۔ اور جب ہم رخصت ہوئے تو اخیر میں حضرت نے مفتی صاحب سے دعا کرائی اور پوری جماعت کو کہا کہ تم آمین کہو۔ حضرت مفتی صاحب نے لمبی دعا کرائی اور اس طرح مجلس کا اختتام ہوا۔ ایک بار حضرت نے فرمایا کہ وڈیرا آدمی جتنا بھی صوفی بن جائے نا تو وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضرت شاہ نے ایک بار فرمایا کہ آدمی رات کو دن رات میں 28,000 دفعہ سانس لیتا ہے، اس وجہ سے 28,000 پاس انفاس ذکر کرنا چاہیے۔ دوسروں میں 24,000، کم از کم 12,000 پاس انفاس کا ذکر روزانہ کرنا چاہیے۔ فرماتے تھے جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر۔ اور ایک بار حضرت نے فرمایا کہ طالب المولا ایک بار حال شریف گئے تو ایمان اسی کا محفوظ ہو گیا۔ حال شریف گئے، اگر حال شریف نہ جاتے نا تو یہ معلوم ہے سب کو وہ شیعہ بن گیا تھا، یا شیعہ بننے کے قریب تھا۔ بہرحال تو حضرت نے یہ فرمایا کہ اس کا ایمان بچ گیا۔ حضرت مولانا مجاہد اسلام استاد محترم سائیں غلام قادر پہوار شکارپور والے جب وفات کر گئے تو حضرت بھی اس کی تعزیت کے لیے گئے۔ تو حضرت نے اس کے قبر پر مراقبہ کیا کہ حضرت کو کشف القبور بھی حاصل تھا نا۔ تو بعد میں احباب نے پوچھا کہ مولانا صاحب کو کیسا پایا؟ فرمایا میں نے پوچھا اس سے کس کام کی وجہ سے آپ کی نجات ہوئی؟ تو فرمایا کہ جمعیت علماء اسلام کے کام کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میری مغفرت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی جمعیت علماء اسلام کے کام کو کم نہ سمجھا جائے۔
اچھا، تو ایک بار حضرت نے کسی آدمی کو کہا کہ میرے لیے یہ حالانکہ مدرسے میں حدیث پڑھاتا ہے اور شیخ الحدیث ہے، سبحان اللہ، یہ حضرت کی دعا تھی۔ حالانکہ اس وقت میں ترمذی شریف پڑھاتا تھا، اب الحمدللہ بخاری شریف پڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی دعا کی وجہ سے یہ منصب مجھے عطا کیا کہ میں شیخ الحدیث بنا ہی نہیں تھا،